السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعۃ الوداع کے اعمال بتائے جا رہے ہیں۔ جمعۃ الوداع میں کیا کیا پڑھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے آخری جمعے کو بعد نماز جمعہ 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ یہ عورتوں کے لیے ہے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھیں، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ کافرون 3 مرتبہ اور اس کے بعد 10 دفعہ درود شریف پڑھنی ہے، جو یہ لکھی ہوئی ہے، یہ والی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت نفل 2 رکعت نفل مانے رمضان المبارک کے آخری جمعے کے نماز جمعہ کے بعد آپ کو 2 رکعت نفل پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تکاثر پڑھنی ہے 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، سلام کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھنی ہے آپ کو۔ بے انتہا نمازوں جمعۃ الوداع کے یہ ہم پڑھیں گے نوافل، تو ہم کو بے شمار عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور 28ویں روزے کو بعد نماز فجر جمعے کی آیت نمبر 2 27 مرتبہ پڑھنی ہے۔ واللہ الذی بعث فی الامیین، یہ لکھی ہوئی ہے۔ بعد نماز ظہر 7 سلام پڑھنے ہیں۔ آپ 27 سے 26 روزے میں دیکھ لیجئے گا۔ یہ 7 سلام آیت قرآنی ہیں جو درازی عمر اور حفاظت جان مال کے لیے بہت مجرب ہیں۔ بعد نماز عصر یہ دعائے نجات 5 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 نمبر پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، اور اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم، ہمیں یہ پڑھنی ہے۔ دعائے نجات پڑھنی ہے ہمیں 25 مرتبہ اور درود شریف پڑھنی ہے 40 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنی ہے مغرب کی نماز کے بعد دعائے نجات نہر 25 مرتبہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، دوبارہ ہمیں 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر صدقہ دینا ہے، کپڑے وغیرہ جو بھی ہمیں دینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز نفل 4 رکعت نفل پڑھیں 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ پھر 4 رکعت نفل صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے، نماز قضائے حاجت نیت کر کے۔ پھر یہ جو لکھے 4 رکعت نفل میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور یہ آیت پڑھنی ہے، آیت الکریمہ لکھی ہوئی 100 مرتبہ پڑھنی ہے ہمیں اسی کے اندر نماز کے اندر۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ پھر دوسری رکعت نفل پڑھیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ یہ آیت الکریمہ پڑھیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کے بعد 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، سلام کے بعد کرب نصرت دعا پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ ربی انی مغلوب فانتصر، نماز کے بعد جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ رب العزت آپ مانگیں انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنا ہے 111 مرتبہ، یا کریم ہوں 5ویں شب آ گئی ہے 29ویں شب کو آپ کو 4 رکعت نفل پڑھنی ہے 2 سلام میں۔ ہر رکعت میں بعد نماز سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، پھر بعد نماز سلام سورہ علم نشرہ 11 مرتبہ۔ دیکھیں 4 رکعت نفل، دوبارہ آپ یہ 4 رکعت نفل ہوگا، پھر 4 رکعت نفل 2 سلام کے ساتھ دوبارہ پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنی ہے، پھر سورہ قدر کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے، بعد سلام، اور 25 مرتبہ آپ کو یاد ہے درود پاک پڑھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے کو یہ ہو گئے ہماری 8 نوافل، 8 نوافل ہو جائیں گی ہمارے، 4 والے ہیں اور 4 یہ دوسرے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں کیا کہتے ہیں پھر قریب 25 سے 29 شب کا یہ خاص وظیفہ ہے آپ کو، تو 29 شب کو آپ کو یہ پڑھنا رزق کے لیے ہے، یہ بہت افضل ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص ہمیشہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ تلاوت کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا رزق عطا فرمائیں گے۔ تو آیا ہمیں کیا کہتے ہیں 29 شب کو ہمیں 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، اور پھر لازمی ہمیں ہمیشہ مغرب کی نماز 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھنی، ہم کبھی فاقہ ہمیں نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ہمیں درود ابراہیم پڑھنا ہے 42 مرتبہ۔ ظہر کی نماز کے بعد ہمیں یہ علیم 133 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ عصر کی نماز میں 40 مرتبہ ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد آیت نمبر 26 سورہ آل عمران کی 32 مرتبہ پڑھنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ کو صلاۃ الحاجت پڑھنی ہے
صلاۃ الحاجت پڑھیں۔ صلاۃ الحاجت کے بعد 133 مرتبہ یا رحیم پڑھیں۔ اب ہمارا 30واں روزہ شروع ہو چکا ہے۔ 30ویں روزے کے عظیم یا رزاق ظہر کی نماز کے بعد یا حکیم عصر کی نماز یا سمیع مغرب کی نماز کے بعد 200 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد 40 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور پھر آپ کو عشاء کی نماز کے بعد آپ کو 4 رکعت نفل حاجت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دعائے حاجت پڑھنی ہے اور اپنے لیے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام جو رکے ہوئے ہوں گے وہ سارے کام آپ کے بن جائیں گے۔ بہت بابرکت مہینہ ہے۔ اور اعتکاف کے اب مسائل کے بارے میں آ جاتے ہیں۔ اعتکاف کی نیت کر کے اپنی پردے والی جگہ میں چلے جائیں، نیت کریں۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہی ہوں۔ یا اللہ میری کوتاہیاں وغیرہ معاف کر دیجیے، جو میرا میں اعتکاف کے تمام ساری تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ میرا گھر، میرے بچے، سب کچھ تیرا خاندان تیرے خیر میں ہو۔ میرے ہمسائے، میری بستی کے لوگ، سب کچھ، تمام دوست وغیرہ سبوں کے لیے دعا کریں اور عافیت وغیرہ کی۔ پھر آپ اعتکاف پہ میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمائیں، آمین۔ پھر آپ اپنے اعتکاف میں داخل ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد آپ اپنے عصر کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پہ فوراً تو نفل ادا نہیں کر سکتے۔ آپ مغرب کے روزہ کھول کے مغرب کی نماز ادا کر کے پھر اس کے بعد آپ اپنی اعتکاف کی نیت سے 2 رکعت نفل ادا کریں۔ پھر نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل اوابین پڑھیں۔ ادا کر کے ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے، جو 6 رکعت نوافل پڑھیں۔ نماز اوابین کا طریقہ: پھر نماز عشاء کی تراویح پڑھیں، نماز تہجد پڑھیں، نماز فجر پڑھیں، نماز چاش پڑھیں۔ جب دن مکمل نکل آئے یعنی 10 بجے کے قریب 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ کا حکم ہے جو اس کو ادا کرے گا میں اس کے دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ پھر آپ وظائف اعتکاف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھتا رہے گا اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ استغفار اعتکاف میں کثرت سے پڑھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات استغفر اللہ کی تسبیح بے شمار 14,000 پڑھے، اور اعتکاف کے دنوں میں 1.25 ہو جائیں تو زیادہ بہتر۔ اعتکاف کے آخری روزے کے افطار کے وقت آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی مغفرت کے لیے دعا کریں افطار کے وقت۔ پھر آپ سچی توبہ رحمت کا وظیفہ کریں، آیت کریمہ کی ایک تسبیح صبح شام پڑھا کریں۔ پھر بیٹھا ہو اعتکاف میں اس کو چاہیے ان اللہ غفور الرحیم 10 مرتبہ روزانہ پڑھے۔ ذکر نفی 1 بار تسبیح پڑھے۔ صبح سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ اللہ ربی پڑھے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ ہو تو آپ نماز تہجد پڑھیں۔ یہ تسبیح روزانہ میں سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ پڑھیں۔ بعد نماز فجر یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ یہ 100 مرتبہ پڑھیں اور یہ تمام اعمال آپ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اور یا وکیل یا کفیل دوران اعتکاف 10 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ وبحمدہ عدد خلقہ، یہ بھی آپ اس کی تسبیح آپ 100 مرتبہ پڑھیں۔ تمام کے تمام اعمال جو نظر آ رہے ہیں، آپ اس تمام اعمال زوال کے وقت آپ یہ والا کلمہ پڑھا کریں 100 مرتبہ۔ تو درود شریف پڑھیں۔ بعد نماز عشاء کی دعا روزانہ 25 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد آیت کریمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور یہ پہلا چاش کی نماز کے بعد آپ کو یہ والا کلمہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چوتھا کلمہ ہے لا شریک لہ الہ واحد۔ میں یہ تمام اعمال پورے لکھ کر دکھا نہیں سکتی تھی، تو اس وجہ سے میں نے کتاب میں آپ کو سب کچھ دکھا دیا ہے۔ جو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ مجھ سے کامنٹ میں پوچھیں، اس کی میں دوبارہ ویڈیو بنا دوں گی، اور آپ لوگ یہ تمام اعمال اچھی طریقے سے غور و فکر سے دیکھ لیں۔ پھر آپ یہ جو آپ کو میں ویڈیو میں کتاب دکھا رہی ہوں، آپ اس کے حساب سے آپ اچھی طریقے سے غور و فکر کر کے آگے پیچھے کر کے دیکھیں کہ کس حساب سے سیٹنگ ہو رہی ہے، کس حساب سے مجھے پڑھنا ہے، اور آپ یہ ویڈیو آگے سے آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ بھی ثواب کے مستحق بن سکیں۔ اللہ حافظ۔